أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سورۃ الشورى کی اختتامی آخری آیات ہیں. ایک وہم اور گمان کو حل کیا گیا جو ایمانیات سے متعلق چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکی زندگی مدنی زندگی ہے. مکی زندگی میں راست مخالفتوں کا سامنا تھا بت پرستوں سے، مشرکین سے، اور ان کی جانب سے مخالفت تھی. وہ اپنے ذہن اور مزاج کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے رہتے تھے. 20 قسم کے سوالات بھی کرتے تھے. حقیقت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کے لیے ان کو جو کچھ بتانا تھا بتلا دیا گیا. 20 معجزات اس میں شامل ہیں، جن میں سے مکے کی زندگی سے متعلق ہے شق القمر ہے اور دیگر قسم کی چیزیں ہیں. واقعی معراج بھی ہے. مدینے میں آئے، اسلام کی مضبوط بنیادیں شروع ہوئی، لیکن ایک مخالفت کا سامنا تھا. مخالفت کا انداز نرالا تھا، بشکل دوستانہ مخالفت تھی. یہودیوں کی جو سب سے زیادہ پیش تھے، نصرانیوں کی. بڑی طویل تفصیل ہے. ان کے مطالبوں میں سے یہ مانتے ہوئے چونکہ یہودی نصرانی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق سے واقف ہیں، اہل کتاب ہیں. یہودی تورات کے ماننے والے، لیکن تورات کی حفاظت کر کے نہیں رکھا، اپنے من مانی کر لیا. انہوں نے دیکھا پیغمبری کا سلسلہ حضرت اسحاق و یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے چلتا ہوا سینکڑوں برس سے دیکھتے آ رہے ہیں. سو 200 سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ ملتا ہے. آخر زمان کی آمد کا علم بھی ہے. صراحت کے ساتھ تورات میں ذکر بھی ہے، انجیل میں ذکر ہے. بلکہ ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخر زمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دی ہے. ان کی خبر، ان کی آمد کی اطلاع پر، ان کے پیغمبری کے ہونے پر یقین اور تصدیق کا عہد بھی لیا ہے. قرآن سارے تفاصل پیش کرتا ہے. لیکن مخالفت برائے مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخالفانہ سوال یہ کر بیٹھے، آپ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. قرآن وضاحت سے ذکر کیا ہے، کلام کیا ہے. وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کیا روبرو آمنے سامنے بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتے رہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہے. ایسا کہاں ہوا؟ ایسا کہاں ہوا؟ ایک سے زائد مرتبہ کلام کے بعد ایک مرتبہ تو سوال کر ہی بیٹھے شدت کے ساتھ
سادے سیدھے الفاظ میں ضد کرتے ہوئے، ارینی اے رب تو مجھے نظر آ، میں ان آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انہیں فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ یہ ہرگز ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو دکھنا اللہ کے لیے دشوار نہیں، بندے اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، بندے اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ جو بینائی دیے ہیں ان آنکھوں کی روشنی سے دیکھ نہیں سکتے، ان آنکھوں کی روشنی سے اللہ رب العزت کے کام کو دیکھ سکتے ہیں، صفات کو، اس کی قدرت کو۔ اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کروایا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے، یہاں تک تو ہمارے پیغمبر نے کر کے بتلایا، آپ کے نبی ہونے کی، نبوت کی تصدیق کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے راست آمنا سامنا کیجئے، اس قسم کا معجزہ ظاہر کیجئے۔ تو وضاحت کر دی گئی آج کی اس آیت کے اندر، وما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے دنیا کی ابتدا سے قیامت تک بھی یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو ڈائریکٹ نہیں تھا، انڈائریکٹ تھا۔ آگ نظر آئی، آواز دی گئی، من حولہا، فرمایا کہ ان اللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، اے موسیٰ فلاں فلاں سنو۔ نور کا حجاب، یا سادے سیدھے الفاظ میں آگ کا حجاب، درخت کوہ طور سے آواز آتے ہوئے لیکن اس سے آ رہی، اس سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، اس کا تعین نہیں، بلا کسی تحدید کے۔ اب ہمیں انسانوں کو کدھر سے آواز آئی تو ادھر سے آواز آتے پلٹتا، ادھر سے ہی پلٹتا، ادھر سے ہی پلٹتا۔ تو اللہ کا ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک بھی بشر سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے یہ ہو نہیں سکتا، نہ ہوا ہے۔ ہاں یہ ہوا ہے اللہ وحیاً، وحی کے ذریعے سے، وحیاً وحی کے ذریعے سے۔ وحی میں ایسے اسباب ذرائع کہ جس کے پاس کی جا رہی کہ اس کو یقین، اطمینان ہوگا، یقیناً یہ کلام رب ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وحی کے اقسام، تو ان میں سے جو ایک طریقہ بتایا، ایک طریقہ ہے ایک ہلکی سی گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، میں متوجہ ہوتا ہوں، اور یہ طریقہ بہت بہت دشوار قسم کا، انتہائی سخت سردی جو اس ایریا میں نہیں ہوتی۔ ان جیسی سردی کے موسم میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا سارا بدن پسینے پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، بڑا گراں گزرتا تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے قلب کے اوپر ڈائریکٹ پیام کو پہنچا دیتے تھے۔ تو نبیوں کو طریقے سے ہوا وحی کے ذریعے سے، اور من ورائے حجاب، بندوں کا حجاب نہیں سمجھنا۔ یہ شخص آواز دے رہا ہے کھڑکی کے پیچھے سے، اس کا ایک جسم ہے کھڑکی کے پیچھے، اللہ تعالیٰ ان حدود سے پاک ذات ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حجاب آگ کی شکل کا رہا، دراصل نور تھا، آگ نہیں تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ محمد فقد رأى ربہ،
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ اردو کے اندر عربی کے الفاظ صحیح نہیں جمتے، اس لیے ترجمہ کہتے ہیں. ایک زبان سے دوسری زبان کے مطلب کو ظاہر کرنے کے ترجمہ. ترجمہ رجم سے بنا ہے. رجم کے معنی پتھر اندازے پھینکتے جانا، مارتے جانا. لگ گیا، لگا نہیں، لگا نہیں لگا، 20 مرتبہ لگتا نہیں. ایگزیکٹ کسی بھی زبان کے اندر جو معنی کے لیے استعمال ہوا، اس زبان کے اندر جوں کا تو ترجمہ آ نہیں سکتا. یہ اور بات قریب قریب مفہوم آ جاتا. تو ترجمے کے اندر تو پھر وضاحت طلب کی. تو راہ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اردو میں، دیکھا. بصرا کا ترجمہ دیکھا، ابصرا کا ترجمہ دیکھا، نظرا کا ترجمہ دیکھا. یہ اردو کے اندر صلاحیت نہیں. سمجھنے کے لیے جب ایک معنی ہوتے تو راہ کی جگہ راہ کا لفظ الگ لانے کے لیے، بصورا کا لفظ الگ لانے کے لیے، ابصرا کا لفظ الگ لانے کے لیے، نظرا کا لفظ الگ لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ قریب قریب مفہوم میں باتیں آ رہی ہیں. رویت کا تعلق قلب سے ہے. رویت کا تعلق قلب سے ہے، دل کی یقینی والی کیفیت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی تو فرمایا انا ارا ہوا نور، بس ایک نور ہے، بس اس شکل کی دکھوائی تھی. پھر فرمایا را قلبی ربی، میرے دل نے میرے رب کو دیکھا ہے. میرے دل نے میرے رب کو دیکھا ہے. یہ نظروں سے نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان نظروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقط کذبہ، یہ جھوٹا ہے. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا لا تدرک الابصار، یہ تمہاری بصارت آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک گرفت نظر کے اعتبار سے لا نہیں سکتے. نظر سے قلب کے ساتھ لا سکتے ہیں. وہ تعارف تو پورا قرآن کراتا ہے. کم و بیش 6000 آیتیں اسی مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے اس کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا. اور یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجتے ہیں فرشتوں میں سے، اکثر و بیشتر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، وہی لانے کے لیے اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کرنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے. یہ 2 اہم ذمہ داریاں ہر زمانے میں، ہر وقت، آج بھی، قیامت تک کے لیے بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ہے. کبھی کبھار دوسرے فرشتے بھی. روٹین کے ساتھ سورہ فاتحہ نازل ہوا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر اہمیت کو بتاتے ہوئے 70,000 فرشتوں کی جماعت نے دیگر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، 2 مرتبہ نازل کیا سورہ فاتحہ کو. فیوحی بإذنہ، تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے جو فرماتے ہیں وہ لا کر جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ انبیاء تک پہنچا دیتے ہیں ان کی امتوں کے لیے. انہ علی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و برتر ہے، علوم میں بڑائی میں کوئی اس کے برابر نہیں، اور اس قسم کا کرنے میں حکمت مصلحت ہے. بس اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا لانا پہنچانا جو یہودیوں کا اقرار ہے، نبیوں کا اقرار ہے. یہ اور بات ہے کہ کفر کی طرف مائل ہوئے، چند ایک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، انکار کیا، جس میں سے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو
نبی ہونے سے انکار کرتے ہوئے جادوگر کہہ دیا جب ان کی عقل میں بات نہیں آئی. جو ہوا کے اوپر بھی ہر چیز پر قدرت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو شریف انسانوں کے فہرست سے خارج قرار دے دیا. قدرت خداوندی بتانے کے باوجود بھی انکار کر دیا. کرتے رہے. سولی پر چڑھانے کا جو واقعہ جو ہوا نہیں عیسائیوں نے نہیں کیا, یہودیوں نے کیا. یہودی مملکت کے لوگوں نے کیا, عیسائیوں نے نہیں کیا, یہ یہودیوں نے کیا. سخت مخالفت مذہبی آج بھی یہودیوں کے نصرانیوں کے ساتھ, نصرانی یعنی عیسائیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, لیکن دونوں مل کر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی مخالفت میں. ولیکن جعلناہ نورا, تو ہم نے یہاں روح, قرآن کو یہاں پر روح قرار دیا, جبریل کو روح قرار دیا گیا. قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہے. اس طرح اس روح کو, کلام پاک کو بھی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ہماری طرف سے بھیجا ہے, جبکہ آپ کو وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو کتابت کیا ہے نہیں معلوم. کتاب کیا ہوتی ہے, لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے. ایمان کی صحیح حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ ایمان کی طرف مائل تو تھے, فکر مند تھے. وہی کے بعد ہم نے ساری کے ساری وضاحت کر دے کر وجعلناہ نورا, اس کلام پاک, اس پیام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنا دیا جو انسان کو گمراہی, غلط راستے سے, شیطانیت سے ہر چیز ہٹا دیتا ہے. اس کی زندگی کے ہر عمل کو دنیا اور آخرت کے لیے اور خبر کے لیے نور بنا دیتا ہے. ہم جس کو چاہتے ہیں یہ توفیق مل جاتی ہے, یعنی وہ سمجھ لیتا ہے, اس سے جڑ جاتا ہے. یہ ہمارے مخلص بندے ہوتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, اور یقیناً آپ بھی صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے اسی کلام پاک کے ذریعے سے. اور یہ سب سے صحیح ٹھیک راستہ ہے جو انسانوں نے گھڑ لیا ہے. یہ ہمارا دن, یہ سب غلطی کے اوپر ہے, وہ وہم و گمان کی بنیاد پر ہے. یہ صراط مستقیم اس اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا راستہ ہے جس اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت, ملکیت, بادشاہت, وہ تمام ہر چیز کی ہے جو آسمانوں میں, زمینوں میں. پیدا وہی کیا, دیکھ وہی کرتا ہے, تدبیریں وہی کرتا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور, اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ. تمام معاملات تم جو بھی مانو نہ مانو, جو بھی کرتے ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹنے والے ہیں. چند واقعات زمانے قدیم سے چلے ہوئے قرآن کے تجربات میں سند کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ قرآن کو جلایا گیا. قرآن پورا جلا, لیکن اتنا حصہ محفوظ رہا. الا الی اللہ تصیر الامور. جس سے کوئی غلط گمان نہیں کرنا. صاحب قرآن میں یہی اصول ہے. اس مفہوم قرآن میں جگہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, وہی معنی ہے إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. وہی کا آخری حصہ سب سے پہلے جو نازل ہوا آخر میں, یوم ترجعون إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ہر شکل میں, ہر صورت میں ہر بندے کو اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لوٹنا ہے تو صراط مستقیم پر رہ کر چلو, صراط مستقیم کے ساتھ پہنچو. صراط مغضوب علیہم, صراط ضالین کے ساتھ مت جوڑو. یہاں پر سورہ کا اختتام ہے, سورۃ الشورى کا, اور اس کے بعد سورۃ الزخرف کی ابتدا ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا